IMF کو منانے کے لیے 6 بڑے اقدامات ناگزیر۔ سبسڈی ٹارگٹ میں بڑا رد و بدل ضروری، ٹیکس محصولات میں بڑا اضافہ درکار، نجکاری کا عمل تیز کرنا ہوگا، زرعی آمدن پر بھی ٹیکس لگانا ہوگا یا پھر بجلی اور گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھانا پڑے گی۔ گردشی قرضوں کی تیزی سے کلیئرنس بھی اہم اقدام، بصورت دیگر بڑی گارنٹی کی ضرورت۔ ترقیاتی بجٹ میں بڑی کٹوتی کا بھی امکان، پینشن فنڈ کنٹرول اور صوبوں سے ملنے والا سرپلس یقینی بنانا ہوگا۔ پراپرٹی پر ٹیکس محصولات کو کم از کم 25% بڑھانا ہوں گے۔ IMF وفد کی حکومتی ٹیم سے مذاکرات کا آج دوسرا دور۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مذاکرات 18 مارچ تک جاری رہیں گے۔ وفود کی سطح پر مذاکرات کے ساتھ 1 on 1 ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ IMF وفد وزارتوں کے دورے بھی کرے گا۔ وزیر خزانہ، وزیر توانائی، گورنر اسٹیٹ بینک سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شیڈول۔ پاکستان نے قرض پروگرام کے تحت IMF کے تمام اہداف پورے کر لیے۔ آخری اقتصادی جائزے کی کامیاب تکمیل پر پاکستان کو $1.1 ارب ملیں گے۔ اقتصادی بحالی کا منصوبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا SIFC پلیٹ فارم سے ٹیم کو پرعزم رہنے اور مستعدی سے کام کرنے کی ہدایات۔ قدرتی اور زرعی وسائل کے وسیع امکانات سے استفادہ اور پالیسی کی سطح پر بھی کام کیا جائے گا۔ اقدامات میں ٹیکس ٹو GDP پر تناسب میں اضافہ، سمگلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام شامل، ریاستی ملکیتی اداروں کو ہونے والے نقصانات روکنا اور نجکاری کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم ڈویژن کی گیس کی تحقیق اور پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات کی بھی ہدایات۔ پاکستانی انتخابات کا جائزہ لینے کے لیے امریکی امور خارجہ کی کمیٹی کا اجلاس 20 مارچ کو ہوگا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، متعدد پاکستانی سیاستدانوں نے الیکشن پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سائفر معاملے پر نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو کو کانگریس نے طلب کیا تھا۔ بانی PTI کے ڈونلڈ لو پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں علامہ ناصر عباس کی اڈیالہ جیل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل اور جیل سپرنٹنڈنٹ جیل ملاقات پر پابندی سے متعلق عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ریمارکس دیے، جیل ملاقات پر کیوں پابندی لگائی، عدالت کو مطمئن کریں۔ ایک طرف کہتے ہیں درخواست گزار باہر کھڑے تھے، دوسری جانب کہتے ہیں تھریٹ تھا۔ اگر تھریٹ ہوگا تو کیا عدالت بھی بند کر دیں، عدالت کے ریمارکس۔ اسپیکر محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ ارکان کی آمد کا سلسلہ جاری۔ پنجاب حکومت کا آج بجٹ پیش نہ کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ 3 ماہ کے لیے بجٹ تجاویز تیار۔ 42 سیکٹرز کے تحت 280 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سڑکوں کے لیے 48 ارب 55 کروڑ 91 لاکھ، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے 35 ارب 29 کروڑ 91 لاکھ اور اربن ڈیولپمنٹ کے لیے 17 ارب 70 کروڑ 71 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ PTI کا مخصوص نشستوں پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان نے کہا، مخصوص نشستوں کے بغیر پارلیمنٹ مکمل نہیں ہو سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ لارجر بینچ بنا کر اس کو جلد سنا جائے۔ بانی PTI سے سینٹ الیکشن کے بارے میں مشاورت ہوئی، آج امیدواران کے ناموں کا اعلان کریں گے۔ گجرانوالہ کے NA81 کی ووٹوں کی دوبارہ گنتی۔ مسلم لیگ نون کے ہارے ہوئے امیدوار کامیاب قرار۔ ریٹرننگ آفیسر کے مطابق نون لیگ کے امیدوار اظہر قیوم 3201 ووٹوں کی برتری سے کامیاب قرار پائے۔ NA81 گجرانوالہ سے پہلے PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار بلال اعجاز 7791 ووٹوں کی برتری سے کامیاب ہوئے تھے۔ نون لیگ کے اظہر قیوم نے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے 75 پولنگ اسٹیشن کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی آج اور کل جمع ہوں گے۔ پنجاب اور سندھ کی 12، بلوچستان اور KPK کی 11 نشستوں پر انتخابات 2 اپریل کو ہوں گے۔ اسلام آباد سے ایک جنرل اور ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر انتخاب ہوگا۔
سکروٹنی 19 مارچ تک ہوگی۔ 21 مارچ کو کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے پر اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ 25 مارچ کو اپیلوں پر فیصلے ہوں گے۔ 2 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے پروجیکٹ پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پلان طلب کر لیا۔ مارکیٹ کی ضروریات کا تعین کر کے انڈسٹریل سیکٹرز کی نشاندہی کی ہدایت۔ سرمایہ کاروں کو محفوظ انویسٹمنٹ کے مواقع فراہم کرنے کے لیے سیکٹر وائز میپنگ کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحکام کے دور کا خاتمہ ہو چکا، حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پوری طرح یکسو ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت اور اس کے اتحادیوں کا انور مقصود کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے انور مقصود کے اغوا اور تشدد کا شوشہ چھوڑ دیا۔ عادل راجہ نے ملکی اداروں پر کیچڑ اچھالتے ہوئے انور مقصود کے اغوا اور تشدد کا جھوٹا الزام لگایا۔ انور مقصود نے بذات خود الزامات کی تردید کر دی۔ رمضان میں مہنگائی کا طوفان نہ تھما۔ فیصل آباد کی غلہ منڈی میں بھی قیمتوں کو آگ لگ گئی۔ ہر چیز کی قیمت میں 20% تک اضافہ۔ باسمتی چاول 60 روپے، دال چنا 30 روپے، زیرہ 500 روپے، کالی مرچ 300 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء دستیاب، لیکن سہولت صرف رجسٹر افراد کو میسر۔ شہریوں نے سبسڈی ناکافی قرار دے دی۔ تمام شہریوں کو یکساں رعایت دینے کا بھی مطالبہ۔ سستے بازاروں کے خالی سٹال بھی خریداروں کا منہ چڑھانے لگے۔ کوٹدو کے سستے بازار میں خریدار مایوسی کا شکار۔ پنجاب میں ماڈل اور رمضان بازاروں کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول رومز بھی متحرک۔ آج اندرون ملک کی 22 پروازیں منسوخ۔ آپریشنل وجوہات کی بنا پر پی آئی اے اور نجی پروازوں کو منسوخ کیا گیا۔ منسوخ کی گئی پروازوں میں کوئٹہ کے لیے 8 پروازیں بھی شامل۔ 2 پروازیں کراچی سے کوئٹہ اور 4 پروازیں لاہور سے اسلام آباد سے کوئٹہ جانا تھا۔ کراچی سے اسلام آباد کی بھی 5 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ پاکستان ریلویز نے ملکی تاریخ کی لمبی ترین مال گاڑی چلا دی۔ 2500 فٹ لمبی گاڑی 50 ڈبوں پر مشتمل تھی۔ گاڑی میں کراچی سے کوٹری 3000 ٹن مال لوڈ کر کے لے جایا گیا۔ انجن بھی انتہائی طاقتور استعمال کیا گیا۔ ٹرین 22 ویلر ٹرکوں سے بھی زائد وزن اٹھانے کی صلاحیت ہے۔ رمضان المبارک کے رنگ 92 نیوز کے سنگ قاری محمد ذیشان حنیف کی تلاوت سے رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ آج زکوٰۃ کی فضیلت، اہمیت، مسائل اور احکام پر روشنی ڈالی گئی۔ پروفیسر محمد سعید احمد سحمت، علامہ محمد احمد برکاتی، مفتی ارشاد حسین سعیدی نے سیر حاصل گفتگو کی۔ شیر میاداد کی قوالی نے رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا دیے۔